کرا کر کے وہ برکت چاہتا ہے. فجر کی نماز میں نہیں اٹھے گا، بس آیت کریمہ کا ختم کرواتا رہے گا، چلے پڑھواتا رہے گا. ہاں اور بہت ہے تو ریڈی میڈ برکت جس کو ہم کہتے ہیں. بازار سے کسی نے کہا سورہ مزمل پڑھنے سے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، پوری فیملی میں کوئی پڑھنے کے لائق نہیں، وہ چھپا چھپایا ریڈی میڈ خریدا لا کر کے گھر میں رکھ دیا. کسی نے کہہ دیا کعبہ کا دروازہ بازار میں بکتا ہے، اس کو دکان پر لٹکاؤ گے برکت آ جائے گی. وہ برکت کا انتظار کرتا کرتا پتا چلا کہ چیک ریٹرن ہوئے، ہاتھ گھڑی لگی، جیل میں سو رہا ہے، اور کعبہ کا دروازہ دکان پر لٹکا رہ گیا ہے. کیوں؟ ہم نے برکت کے اسباب کو اپنایا ہی نہیں. عمل صالح، کیا میرے بھائی؟ عمل صالح. دیکھیں عمل صالح کے برکت نہیں. قرآن پاک سورۃ النحل آیت نمبر 97، سمجھ گئے نا؟ 97 کتنی؟ ہاں 90 97. اللہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون. یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے برکت والی زندگی کا وعدہ کیا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے بھی عمل صالح کیا تم میں سے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے بھی عمل صالح کیا چاہے مرد ہو یا عورت، شرط ہے مومن ہو، کلمہ پڑھنے والا مومن، چاہے مرد ہو یا عورت. جس نے بھی عمل صالح کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو بڑی پاکیزہ اور برکت والی زندگی ہم اسے عطا کریں گے. کس کو بھائی؟ عمل ہے. اور آج امت کے لیے سب سے مشکل عمل ہے. ایک ہماری نوجوان بچی پردہ اس لیے نہیں کرے کہ بھئی رشتہ کہاں آئے گا. ہمارا ایک نوجوان نہیں رکھے کہ کیوں نوکری کہاں ملے گی. نہیں سمجھے؟ آج لوگ کہتے ہیں زیادہ دین میں جاؤ گے تو دنیا چھوڑ، کہاں سے؟ آج سب سے بڑی مصیبت امت نے جو اپنا لے رکھا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں دین داری اور شریعت کی پابندی، آپ جتنا نیک بنیں گے اتنا ہی دنیا کی نعمتوں سے محروم ہوگے. یہی اصل میں شیطان غلط فہمیوں میں ہمیں مبتلا کر رہا ہے. آج شریعت کے چھوڑنے، کتاب و سنت کے ترک کرنے اور اسلام و دین سے دوری کا سب سے بڑا سبب ہوا ہے کہ شیطان نے ذہنوں میں بات ڈال دی ہے کہ اگر نیک بنو گے تو بھوکے مر جاؤ گے. اللہ اکبر. کتنے رشتے اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو اتنا دیندار گھر ہے کہ ہماری بیٹی کو کہیں باہر نہیں نکلنے دے گا تو گھر ہی میں رہ کر کے سڑا دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی مغوی. تو یہ سب ہو رہا ہے. ہاں آپ تو بڑے دیندار ہیں اور کہنے لگے صاحب ہمیں بس کوئی دیندار لڑکی جو پڑھی لکھی ہو جو پورے خاندان کو سدھار دے. آپ کا بیٹا تو سوچتا ہے چلو ایسا رشتہ ڈھونڈے. جب رشتہ مل گیا دیندار عفیفہ پاک دامنہ لڑکی مل گئی تو آپ اور آپ کے بیگم کیا سوچتے ہیں؟ بھائی اتنی بڑی ملانی گھر میں آ گئی تب تو سب کے لیے مصیبت گھر میں بنے گی. یہ بھی خراب، یہ بھی ناجائز، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. اس سے بہتر ہے بیٹے یار ڈھونڈو لیکن اتنی دیندار. یہ ہو رہا ہے آج معاشرے میں یہی مصیبت بنی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی تم میں سے عمل صالح کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے دنیا میں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں جو نیکیاں کیا ہے دنیا کے بدلے سے بہت ہی بڑا بدلہ اس کو دے گی. اگر دینداروں کے لیے دنیا نہ ہوتی، صرف دنیا دار اور بے دینوں ہی کے لیے دنیا ہوتی تو رب ہم کو کبھی نہ کہتا کہ ربنا
آتنا فی الدنیا، کیوں دعا مانگ رہے اللہ ہم کو دنیا بھی دے اور کیوں تو دنیا مانگی جا رہی ہے بھائی؟ یہ دنیا دینداروں کے لیے بھی ہے اور دنیا داروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد میں جو بھی عمل صالح کرے گا، جو نیکیاں کرے گا، عمل صالح کرے گا، ہم اس کی خوب پاکیزہ برکت والی زندگی دنیا میں عطا کریں گے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے حضرت، کہا کیا بات ہے؟ درس دے رہے تھے، صبح درس حدیث میں بیٹھے تو ایک نیا آدمی آ گیا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، کوئی دیر تک درس میں بیٹھا، اٹھا، حضرت میری ایک بڑی مشکل ہے، کیا ہے؟ اولاد نہیں ہوتی، جاؤ توبہ استغفار کرو، نماز پڑھو، نیک بن جاؤ۔ چلو تھوڑی دیر میں دوسرا اٹھا، صاحب کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، جاؤ توبہ استغفار کرو، نیک اور صالح بن جاؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد تیسرا اٹھا، صاحب کیا بات ہے؟ ہمارے گھر کی تنگی نہیں دور ہو رہی ہے، کتنی بھی محنت کرتا ہوں خرچہ نہیں پورا ہو رہا ہے، جاؤ توبہ استغفار کرو، تم بھی اور تمہاری بیگم کو بھی کہو کہ کثرت سے نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، نیک بن جاؤ۔ بیٹھنے والا کہتے ہیں اذان ظہر تک جتنے لوگ اپنی مشکلات پیش کی، امام حسن بصری نے سب کو ایک ہی نسخہ بتایا، کوئی دوسرا علاج نہیں۔ لوگوں نے کہا صاحب آپ کے بعد ایک ہی نسخہ ہے، ہر مریض کے لیے ہر مشکل کا ایک ہی نسخہ، کہا میرا اپنا تیار کرتا رہیے، قرآن ذرا پڑھو، ایک ہی نسخہ اللہ نے سب کو عطا کیا ہے، ساری کی مشکلات دور ہو جائے، توبہ استغفار اور انسان اگر نیک بن جائے، نیک بننے کی کوشش کرو۔ اسی لیے اب آئیں، اللہ اکبر، خیر و برکت کا معاملہ کا دیکھو، نبی علیہ السلام کے پاس اب حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلام نہیں تھا، میاں بیوی بوڑھے اور بوڑھی دونوں، ہمارے گھر میں برکت آئے کیسے؟ اس میں کوئی شک نہیں، بے دینی اور بے برکتی کی بنا پر بہت سارا مال آتا ہوگا، لیکن مہینہ پورا ہونے کے پہلے ہی گروسری والا بکالا سب کے ہاں پتا چلا کہ بھائی اب نوٹ کر دے جاؤ، اور اگر زیادہ حقیقت معلوم کرنی ہو بے برکتی سے تو اللہ کی قسم ٹیکسی والوں سے ذرا پوچھ لو، کس سے پوچھو؟ زیادہ آنا یہ برکت نہیں ہے کہ بہت آ رہا ہے آپ کے پاس، دیندار کو 2000 مل رہا ہے اور بے دین کو 4000، یہ نہیں ہے۔ دیکھو خرچے میں خوشحال کون زندگی گزارتا ہے، ٹیکسی والوں سے زیادہ پتا چل جائے گا، کیوں؟ ٹیکسی والے کے ٹیکسی پر ہر قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں سے پتا چلتا ہے کہ برکت کہاں ہے۔ کہتا ہے کہ جب شروع مہینہ رہتا ہے تو کہتے ہیں انگیج لے کے چلو، کیسے چھوڑو ہم کو؟ انگیج، چلو بھائی 15 کے بعد کہتے ہیں انگیج نہیں مل کے بھائی کسی اور کو بیٹھا لینا، اور کہتے ہیں آخر مہینے میں وہی آدمی کھڑا رہتا ہے ہارن بجائے کہ تو بھائی روزانہ بیٹھ کے جاتا، آخر میں کیا کہ یعنی جاؤ جاؤ جاؤ، آ تو بہت رہا ہے لیکن برکت کمی ہے، اور برکت آئے گی کیسے؟ تو ذرا سنو، ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث بڑی طویل ہے، ابو الہیثم اور ام الہیثم میاں بیوی دونوں بوڑھے ہیں اور دونوں کے پاس نوکر اور خادم نہیں ہیں۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس قیدی آئے تو تم دونوں آنا، میں تم کو ایک غلام دے دوں گا جو تم میاں بیوی کے بڑھاپے میں کام آئے گا۔ انتظار میں تھے میاں بیوی کہ کبھی تو آ جائے اللہ رسول کے پاس غلام۔ ایک دن پتا چلا ام الہیثم کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی تھی کہ 2 غلام اللہ کے رسول کے پاس 2 قیدی آئے ہوئے ہیں، فوراً گئی اپنے بوڑھے شوہر ابو الہیثم کو بلایا، کہا اچھا موقع ہے، اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا چلے جاؤ، 2 غلام آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم سے پہلے کوئی دوسرا لے جائے۔ ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا ہم کو اور میں نے سنا ہے کہ 2 غلام آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں آ گئے ہیں، یہ دونوں غلام ہیں، اختار ایہما شئتا، یہ 2 غلام ہیں، یہ 2 قیدی ہیں، ان میں سے جس کو چاہو تم لے جاؤ۔ ابو الہیثم نے کہا لا یا رسول اللہ،
غلام میں اپنی پسند کا نہیں لے جاؤں گا، بل اختر لی انتا، بلکہ ان دونوں میں آپ میرے لیے جو پسند کریں گے میں وہی لے کر کے جاؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، اگر تم نے میرے اوپر ڈال دیا بات تو میں مجھ سے تم نے مشورہ لیا، مشورہ بھی ایک امانت ہے، تو اب میں وہی دوں گا تمہیں، اس کو میں بہتر سمجھتا ہوں۔ کہیں گے بلا یا رسول اللہ، آپ کی پسند ہم میاں بیوی کی پسند ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خود ہادا، اس کو چھوڑ دو، اس غلام کو لے کے جاؤ، فإنی رأیتہ یصلی، چونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ گھر میں نوکر لے جاؤ، خادم لے جاؤ، تو اس نمازی غلام کو لے جاؤ، نماز پڑھے گا تو نماز کی برکت ہوگی گھر کے اندر۔ آج فجر میں ہمارا شوہر بھائی سویا ہوا، ہماری بہویں سوئی ہوئی، ہماری بہنیں سوئی ہوئی، جوان بچے اور بچیاں سوئی ہوئی، پوتے اور پوتی سوئے ہوئے۔ اگر بوڑھے اور بوڑھی ہیں تو ایک بوڑھا مسجد میں گیا، بوڑھی گھر میں مصلی بچھائی، معلوم پڑتا ہے پورے گھر والوں کی ٹھیکیدار یہی دونوں ہیں، باقی سب سوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ذرا سوچو برکت کہاں سے آئی؟ آپ نے تو ارشاد فرمایا ابو الہیثم اس کو نہ لے جاؤ، اگر میرے اوپر بات ڈال دیا ہے، گرچہ موٹا ہے، تالا ہے، فرما ہے، ہٹا کٹا جوان ہے، لیکن ہے یہ بے نمازی، میں کہتا ہوں اس کو لے کر گیا ہوں، کیوں؟ فإنی رأیتہ یصلی، میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس نمازی غلام کو لے جاؤ تاکہ گھر میں برکت ہو۔ میرے بھائی عمل صالح سے برکت ہوا کرے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت، اور یہ روایت جو ہے حدیث قدسی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی۔ ذرا بڑی پیاری ہے، ذرا دیکھو کس طرح سے اللہ عمل صالح اور دیندار بننے اور شریعت کی پابندی سے انسان کے گھر کو برکتوں سے بھر دیا کرتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ آپ نے ارشاد، اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم تفرغ لعبادتی ابلغ صدرک غنى واسد فقرک والا تفعل املأ يدک شغلا ولم اسد فقرک او کما قال علیہ السلام۔ یہ حدیث قدسی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اور بس صحیح منقول ہے۔ ذرا سوچو آپ فرماتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یبن آدم، اے آدم کی اولاد۔ یہ سب جو بیٹھے ہیں کس کی اولاد ہے بھائی؟ بنی نے آدم بناتے ہوا، سب ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں یبن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ٹائم اور فرصت ضرور نکالنا۔ اللہ اکبر۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، یہ برکت کے اسباب ہیں۔ اے آدم کی اولاد تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فرصت ضرور نکالنا، میری عبادت کے لیے ٹائم ضرور نکالنا۔ تو بڑا بزی ہوگا، بڑا مشغول ہوگا، لیکن میری عبادت کے لیے فرصت ضرور نکالنا۔ تیرے کاروبار ہوں گے، تیری کمپنی ہوگی، تیرے اپنے روزی روٹی کے ذریعے ہوں گے، سب کچھ تو کرتا رہے حلال طریقے سے، لیکن مجھے بھولنا نہیں۔ یبن آدم، کتنی پیاری حدیث، یبن آدم، آدم کے اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ذرا فرصت نکالنا، ٹائم نکالنا۔ اگر میری عبادت کے لیے تو ٹائم نکالے گا تو دو اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے نوازوں گا، میں دو اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے نوازوں گا۔ نمبر ایک، املأ صدرک غنى، ہم تیرے دل کو بے نیاز بنا دیں گے، تیرا دل کسی کا محتاج نہیں رہ جائے گا۔ پہلی برکت کیا ہے؟ املأ صدرک غنى، ہم اس طرح سے تجھے بے نیاز کر دیں گے، ہم اس طرح سے برکتوں سے نوازیں گے، صحت سے، تندرستی سے، مال سے، دولت سے، اولاد سے، اس قدر ہم تجھے نواز دیں گے کہ دنیا میں تو کسی کا محتاج باقی نہیں رہے گا۔ آج مسلمانوں
کرکٹ دیکھنا ہو بڑا ٹائم ہے، ٹہلنے کا محکموں کا